سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملیر ایکسپریس وے کے قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی تک کے سیکشن کا افتتاح کر دیا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے کو شاہراہ بھٹو کا نام بھی دے دیا گیا ہے۔ اپنے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کا خاندان 3 نسلوں سے کراچی کی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں، کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے ہیں۔ وسائل دینے میں سندھ سے سوتیلی اولاد کا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے مجبوراً کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اصول مجبوری میں اختیار کریں۔ اور میں فخر کرتا ہوں کہ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے خاندان اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ لیں، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جتنا صدر زرداری نے وسائل کراچی شہر کو دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ آپ کے لیے پبلک پرائیویٹ کے ایسے موقع فراہم کریں گے کہ ہم جو تمام مسئلے اس شہر کے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کانسیپٹ ہم نے مجبوراً اپنایا، اس لیے صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو آپ کا شیئر، آپ کا حق نہیں ملا جاتا تو بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ آپ وہ پورے طریقے سے سارے وسائل پرووائڈ کر سکیں۔ وہ دوستی یاری میں کوئی کام نہیں کریں گے اگر ان کو آپ وین وین منصوبہ دیں گے جس میں ان کا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، اس شہر کے عوام کی فائدہ، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سورج کے مسائل ہے، جو آپ کا سالڈ ویسٹ کا مسائل ہے، وہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں۔ پاکستان میں تعمیراتی پروجیکٹس کے معتبر نام بحریہ ٹاؤن نے عالمی تعمیرات اور لگژری کے لیے دبئی میں قدم رکھ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز نے اپنے نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر دبئی میں غیر معمولی تعمیراتی پروجیکٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ دبئی کے نئے المکتوم ایئرپورٹ کے نزدیک تعمیر کیا جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض حسین نے بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کے ہیڈ آفس کا افتتاح کیا، جس میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ کاروباری افراد نے شرکت کی اور دبئی کی تعمیراتی سیکٹر میں بحریہ ٹاؤن کو انتہائی حوصلہ مند اضافہ قرار دیا۔ میں 20 سال سے دبئی آ رہا ہوں اور 20 سال سے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کچھ کام کیا جائے۔ اللہ پاک نے موقع دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بہتر کام کر کے دکھائیں۔ دبئی اس سے ڈبل ہوگا انشاءاللہ تعالی، دبئی بوم کرے گا۔ دبئی دنیا میں واحد ملک ہے جو پوری دنیا سے بہتر بنا ہے اور فیسلٹیز وائز بھی بہت بہتر ہے اور ٹورزم بہت زیادہ ہے یہاں پر، اور ہز ہائنس شیخ محمد کا ویژن ہے اور اللہ پاک نے اسے کامیاب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اور آگے جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی ریاض ملک نے عزم کا اظہار کیا کہ بحریہ ٹاؤن صرف دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں شامل نہیں ہو رہا بلکہ مارکیٹ کی قیادت بھی کرے گا۔ بحریہ ٹاؤن کا مقصد نئے معیار کی الٹرا لگژری زندگی متعارف کرانا ہے۔ It will be a gated community with all the things a person need in his life every day. We'll have schools, hospital, parks, villas, townhouses, apartments, penthouses, you name it and we will have it, inshallah. And we'll make the biggest mosque in Dubai South, inshallah. The biggest mosque will be a replica of Blue Mosque, Istanbul. بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی نے کہا کہ دبئی میں بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ فقید المثال ہوگا کیونکہ اس میں ٹاؤن ہاؤسز اور اپارٹمنٹس بھی ہوں گے، اسکول اور کالج بھی قائم کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پارکس، کمیونٹی ہالز اور اسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی ہے، اسی طرح کی ڈیولپمنٹ سے اچھی ڈیولپمنٹ جس طرح کا دبئی کا سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جس طرح باقی ڈیولپرز یہاں پہ کام کریں اس طرح ایک بحریہ ٹاؤن کا بھی بی ٹی پراپرٹیز کا بھی ایک نام ہوگا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ باقی بھی یہاں پہ لوگ ڈیولپرز کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے کام ہوگا، ایک نئی چینج لے کے آئیں گے ہم انشاءاللہ یہاں پہ۔ بحریہ ٹاؤن کے چیف آپریٹنگ آفیسر عماد حمزہ نے پروجیکٹ کے خدوخال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ ٹاؤن عنقریب دبئی کے نئے علاقے دبئی ساؤتھ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ منصوبے کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ سے دبئی ساؤتھ کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔
Our project to introduce our new upcoming luxury development, community development in Dubai South, which our master plan actually represent a bold vision blending innovation, elegance, and sustainability to create an unparalleled living experience in Dubai. दुबई साउथ का इलाका दुबई वर्ल्ड सेंट्रल का हिस्सा है, जहां दुबई का अल मखतूम एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है, जो अगली दिहाई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में तारीख के पहले गवर्नर्स समिट इजलास का इनेकाद हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मेज़बानी में होने वाले गवर्नर्स समिट में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स ने शिरकत की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहंदी शाबी शरीक हुए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ दरियाए सिंध बचाओ तहरीक का हैदराबाद से मीरपुर खास तक बेदारी मार्च किया है। इस मौके पर गुफ्तगू में सरबराह कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि दरियाए सिंध से 6 नहरें निकाल कर ये पैगाम दिया जा रहा है कि सिंध की ज़राअत को तबाह किया जाएगा। ये क्या पैगाम है? 6 कैनाल बनाने का मंसूबे का पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि सिंध की ज़राअत जो पहले से ही तबाह है उसको मज़ीद तबाह किया जाए। देखिए, जरदारी साहब को इक़्तिदार इस शर्त पे मिला है कि जरदारी साहब उसके एवज़े में, उसके एक्सचेंज में और जितनी चाहे ज़मीन मांगी जाए, जरदारी साहब हर डीसी को कहेंगे, बिलावल साहब, कि इस ज़िले से जैसे उमरकोट से ज़मीन निकाली गई है, जैसे गोरख के आसपास से ज़मीन निकाली गई है, जैसे हालेजी लेक की ज़मीन निकाली गई है, ये ज़मीनें डोली में सजाकर, प्लेट तश्तरी में सजाकर जरदारी साहब दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मेरे साहबजादे को आइंदा वज़ीर आज़म के लिए कंसीडर करो। जो तव्हांजे पारां कि ॿिया माण्हू आहिनि जेके तव्हांजे पारां खजो खाइनि पिया, ऐश कनि पिया, ही सम्झनि था त सिंधियुनि खे जेको कुझु ॾियणो आहे उहो उन्हनि खे ॾियण जे बजाए ज़रदारी साहब खे ॾेई छॾियूं, पीपल्स पार्टी खे ॾेई छॾियूं, उहे ख़ुशि हुजनि त गंज थिया। गुज़िरियल जेके हुकूमतूं हुयूं, हिन हुकूमत खां अॻु में, उन खां अॻु में, इलाही अॻु में 10 साल 5 साल 2 साल 20 साल उन्हनि जी एजेंडा ते सिंध कान्हे। सिंध कंहिंजी बि एजेंडा जो हिसो न आहे रहियो। छो त जेको बि इस्लामाबाद में वेहे थो उहो सम्झे थो सिंधियुनि सां ॻाल्हाइण जे बजाए आउं ज़रदारी सां ॻाल्हायां, ऐं सिंधी ज़रदारी जे पोयां आहिनि। तंहिंजे करे ज़रदारी खे असां ख़ुशि कंदासीं त सिंधियुनि जो मसइलो असांजे ॻिचीअ में कोन पवंदो। एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि सिस्टम ठीक करने के मशवरे देने वाले ही टैक्स नहीं दे रहे हैं। लाहौर में सेमिनार से खिताब में चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल इस वक्त टैक्स गैप 2000 अरब रुपए से ज़ायद है, ये भी कहा उन्होंने, और कहा कि इस साल 13,500 अरब रुपए टैक्स लेंगे, जो गुज़श्ता साल से 40% ज़्यादा है। कितना आपका टारगेट था इस साल? इस साल आपका 9.23 ट्रिलियन का टारगेट है और इसमें आपका इनकम टैक्स में 5.4 ट्रिलियन है, 4.9 आपका सेल्स टैक्स का है, रफली 1.5 कस्टम्स ड्यूटी का है जो टारगेट्स है, और देन देयर सम एफईडी। तो ये है टोटल, लेकिन ये रफली 40% नॉमिनल इंक्रीज है ओवर द प्रीवियस ईयर। 13 है या 9 है आपने कहा? जी 13.2 करेक्ट। तो 13,200 अरब रुपया टैक्स लेंगे आप हम लोगों से, जो आपका टारगेट है, जो पिछले साल से 40% ज्यादा है। दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पे ये हर आदमी बैठा हुआ ये तस्वुर कर सकता है कि जो भी पिछले साल उसने टैक्स दिया था उससे 40% ज्यादा देगा। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अभी बराह रास्त देखिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गवर्नर साहिबान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इन सब की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि आज सियासत आपको पीछे नज़र आई और रियासत आगे नज़र आई है, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, लेकिन जब बात रियासत की आई, आइन की आई,